السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پیسہ آتا تو ہے پر کہاں جاتا ہے پتہ نہیں چلتا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ 5 سنہری اصول بتاؤں گا جن پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی گھر کی میں سے تنگی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخری نقطہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، آج ہم جس نہایت اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رزق کی برکت۔ یہ ایسا موضوع ہے جو ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، مزدور ہو یا تاجر، عالم ہو یا طالب علم۔ ہم سب رزق کماتے ہیں، لیکن کیا ہم سب کو رزق میں برکت نصیب ہوتی ہے؟ رزق کیا ہے؟ یہی سوال ہے۔ اسلام میں رزق کا مفہوم صرف پیسہ مال نہیں بلکہ صحت، اولاد، وقت، علم، سکون، عزت، اطمینان قلب اور یہ سب رزق ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق کا ذمہ میں نے نہ لیا ہو۔ یعنی رزق کا وعدہ اللہ نے خود کیا ہے، مگر برکت کا تعلق ہمارے اعمال سے جوڑا ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا مطلب ہے تھوڑے میں زیادہ فائدہ، کم وسائل میں بھی سکون، تھوڑی آمدنی میں بھی ضروریات پوری ہونا، وقت کا صحیح استعمال ہونا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کم کھانے والا خوش ہے اور زیادہ کمانے والا پریشان۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کے رزق میں برکت ہے، دوسرے کے رزق میں صرف کثرت ہے۔ رزق میں کمی کا اصل سبب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، سود کرنا، حرام کمائی کھانا، کتا رحمی، یہ سب رزق کی برکت کو کھا جاتے ہیں۔ حرام کمائی اور بے برکتی، حرام کمائی بظاہر زیادہ ہوتی ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہوتا، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیماریاں بڑھتی ہیں، گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام گوشت سے پلنے والا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حرام رزق برکت کو جلا دیتا ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب تقویٰ اور پرہیزگاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جو نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ اس میں برکت بڑھا دیتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ رزق میں برکت لاتا ہے، بلا کو ٹالتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے اس کی عمر میں برکت، رزق میں وسعت، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ رزق بڑھا دیا جائے اور عمر لمبی ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ سچائی اور دیانت۔ سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صادقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ دیانت داری اعتماد پیدا کرتی ہے، کاروبار میں برکت لاتی ہے، رزق کو پاکیزہ بناتی ہے۔ قناعت کا مطلب جو ملا ہے اس پر راضی رہنا، دوسروں کو دیکھ کر حسد نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل دولت مال کی زیادتی نہیں بلکہ دل کی دولت ہے۔ بے برکتی صرف مال میں نہیں وقت میں بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، جو فجر کے بعد سوتا رہتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت کم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اے اللہ جو رزق تو نے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور یہ بھی اے اللہ حلال کافی رزق عطا فرما اور حرام سے بچا۔ چند عملی نصیحتیں ہیں، حلال کمائیں چاہے کم ہو، جھوٹ اور دھوکے سے بچیں، نماز کی پابندی کریں، صدقہ مقبول بنائیں، شکر کی عادت ڈالیں، قناعت اختیار کریں۔ معزز سامعین، رزق کا ملنا اللہ کی رحمت ہے اور رزق میں برکت ملنا اللہ کی خاص نعمت ہے۔ آئیے عہد کریں، حلال کو اختیار کریں گے، حرام سے بچیں گے، شکر گزار بنیں گے اور اللہ پر کامل یقین رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا رزق عطا فرمائے جو حلال ہو، برکت ہو اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ صدقہ اور خیرات کے متعلق ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے لنک پہ کلک کریں۔